میری نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی میرے شوہر کا ٹرانسفر ہوا تو انہوں نے وہاں اسکول کے قریب ہی کرائے کا مکان لے لیا اور ہم چند دنوں میں ہی وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ جب علاقہ شروع ہوتا تو وہاں ایک بڑی کچرا کنڈی تھی۔ علاقے کی اپنی ایک چھوٹی سی مارکیٹ لائن بھی تھی۔ میرے شوہر ہائی اسکول میں ٹیچر تھے۔ اس علاقے میں 2 ہائی اسکول تھے۔ مکان ہم 2 افراد کے لیے نہایت ہی مناسب اور صاف ستھرا تھا۔ میں بھی یہاں آ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے تو ویسے بھی نئی جگہوں پر جانے اور نئے لوگوں سے ملنے کا شوق تھا۔ اس علاقے میں لوگ بہت زیادہ اچھے تھے۔ میرے شوہر کے اسکول ٹیچر ہونے کی وجہ سے بھی لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ہم جلد ہی وہاں کے لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ میرے شوہر نے شام کے وقت ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ مجھے بھی پڑھانے کا شوق ہوا تو میں نے محلے کی ان بچیوں کو مفت پڑھانے کا فیصلہ کیا جن کے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میری قطعاً ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی، مگر یہاں آ کر مجھے لگا کہ مجھے زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ جب ہم نئے یہاں پر آئے تھے تو محلے کی خواتین مجھ سے ملنے کے لیے آنے لگیں۔ چونکہ میں بھی اپنے شوہر کی طرح پڑھی لکھی تھی، میں نے MA اردو کیا ہوا تھا، اس لیے خواتین میری بھی بہت زیادہ عزت کرتیں اور وہ اپنے مسائل ڈسکس کرتی تھیں اور مجھ سے مشورے بھی مانگتی تھیں۔ ہم تو یہاں پر یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید ہم یہاں زیادہ عرصہ نہ رہ سکیں گے، مگر اس علاقے کے لوگ اتنے اچھے تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں ہمارے لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی جان پہچان ہو گئی کہ میرے شوہر نے اپنے نئے ٹرانسفر تک یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے بھی غریب بچیوں کو پڑھا کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے شوہر تو ٹیچر تھے ہی، صبح اسکول اور شام کو ٹیوشن سینٹر۔ میں بھی مصروف رہنے لگی، صبح گھر کے کام ختم کرتی اور شام میں غریب بچیوں کو پڑھاتی۔ یعنی یہاں آ کر ہماری زندگی ہماری سوچ سے بھی زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ محلے کی اکثر خواتین کا میرے گھر آنا جانا تھا اور میرا بھی اکثر خواتین کے گھر آنا جانا تھا، مگر میرے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھیں، کم و بیش وہ میری ہی ہم عمر ہوگی۔ وہ مجھ سے اکثر ملنے کے لیے گھر آتی۔ وہ اخلاق کی بہت زیادہ اچھی تھی اور بہت خوش مزاج بھی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتی تو ہم خوب گپ شپ کرتے، مگر میں نے محسوس کیا کہ میں نے 2 سے 3 بار اس کے گھر جانے کا تذکرہ کیا تو وہ ٹال مٹول کر گئی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کی بیٹیوں کو بھی میں ہی پڑھاتی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ گھر میں تمہاری امی کیا کرتی رہتی ہیں؟ تو پہلے تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی، آپ امی سے ہی پوچھ لیں، ہمیں نہیں معلوم۔ مجھے ان کا یہ جواب حیران کر گیا۔ کچھ دن بعد میری پڑوسن میرے گھر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک بنڈل تھا۔ اس نے وہ بنڈل مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، میرا بنڈل سنبھال کر رکھ لو، اس میں بہت سارے تھیلے ہیں۔ دراصل مجھے ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس لیے میں نے اکٹھے ہی خرید لیے ہیں۔ میرے شوہر تو فضول خرچ ہیں ہی، وہ اس کو بھی فضول خرچی سمجھیں گے، اس لیے یہ تم اپنے پاس ہی رکھ لو، میں روزانہ تم سے ایک لے لیا کروں گی۔ میں نے تھیلے کا وہ بنڈل اپنے پاس رکھ لیا۔ میں حیران تھی کہ کس قسم کا شوہر تھا۔ اس کی بیوی اپنی مرضی سے گھر میں کچھ رکھ نہیں سکتی، اور مجھے یہ بھی حیرت تھی کہ وہ روزانہ ایک تھیلے کا کیا کرتی ہے۔ بہرحال میں نے دل کو تسلی دی، شاید میں کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ہمیں اس علاقے میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے۔ اس عرصے میں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ کسی نئے علاقے میں آ کر رہ رہے ہیں۔ اس علاقے کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہاں ایک چھوٹا سا پارک بھی تھا۔ مجھے پارک بہت زیادہ پسند تھے۔ میں اور میرے شوہر اکثر شام میں پارک جایا کرتے تھے، اس سے ہماری آؤٹنگ بھی ہو جاتی تھی۔ پارک میں اکثر آنے جانے کی وجہ سے میرے شوہر کی اس پارک کے مالی سے دوستی ہو گئی تھی۔ اس مالی سے میرے شوہر کے میری پڑوسن کے شوہر کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا، اس کی اچھی خاصی عادتیں بگڑی ہوئی تھیں، وہ نشہ کرتا تھا۔
اور اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ نہ جانے ان کے گھر کا گزارا کس طرح چل رہا ہوگا، کیونکہ وہ کماتا بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ میری دوست نے کبھی مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا۔ شاید اس لیے نہ بتایا ہو کہ اسے شرم آ رہی ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی عورت اپنے گھر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کس طرح دوسروں کو بتاتی پھرے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ آج موسم بہت زیادہ خوبصورت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لگتا تھا کہ بارش ہوگی۔ میرے شوہر ٹیوشن سے فری ہوئے تو انہوں نے چائے اور پکوڑوں کی فرمائش کی۔ میں نے چائے اور پکوڑے تیار کیے اور ہم باہر لان میں بیٹھ کر ہی چائے پکوڑوں اور موسم کا مزہ لینے لگے۔ اتنے میں ہمیں گلی میں کچھ شور سنائی دیا کہ جیسے چند لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں۔ میری دوست کے شوہر نے ان سے قرضہ لیا تھا اور وہ اپنے قرضے کی واپسی کا تقاضا کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ محلے کے 2-3 لوگ اور بھی آ گئے، انہوں نے بھی ان کو سمجھایا۔ میرے شوہر نے انہیں اپنی جیب سے کچھ پیسے دیے، تب وہ کچھ وقت کی مہلت لے کر واپس جانے کے لیے تیار ہوئے۔ میرے شوہر نے میری دوست کے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ نشہ وغیرہ چھوڑے اور اپنی بیوی بچیوں کا خیال رکھے، مگر وہ نہایت ہی عجیب آدمی تھا۔ اس نے میرے شوہر کی کسی بات کو سیریس ہی نہ لیا۔ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ نشہ آدمی کی عقل کو گم کر دیتا ہے۔ اس واقعے کے چند دن گزر گئے۔ میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی اور نہ ہی اس کی دونوں بچیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں۔ مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ کئی بار دل چاہا کہ خود اس کے گھر جاؤں، مگر میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد شام کے وقت وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو ٹیوشن لے آئی۔ میں نے اسے بہت خوش دلی سے بٹھایا اور جلدی سے اس کے لیے چائے بنا لائی۔ پھر میں نے اس سے کئی دن نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، بہن تمہیں میرے گھر کے حالات کا تو پتہ چل ہی گیا ہے۔ میرا شوہر ایک نمبر کا نکما آدمی ہے۔ جب بھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اسے مزید لڑائی جھگڑا کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور کئی دن تک ہمیں گھر سے جانے نہیں دیتا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس کا بھوت خود بخود اتر جاتا ہے تو میں بھی سکھ کا سانس لیتی ہوں۔ اس لیے تو میری بچیاں بھی ٹیوشن پڑھنے نہیں آ سکیں۔ اس کہانی کا پہلا پارٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے پارٹ کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔